بارات آنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی، لہٰذا انتظار کی بوریت دور کرنے کے لیے شبنم اور اس کی چند ہم جولیاں آپس میں خوش گپیاں کرتی ہوئی شادی لان کے اس گوشے میں آ نکلیں جہاں موتیا اور چمبیلی کے پودوں کا جھنڈ تھا۔ روشنی کا انتظام ذرا فاصلے پر ہونے کی وجہ سے وہاں قدرے اندھیرا تھا، لیکن موتیا اور چمبیلی کے سفید سفید پھولوں کی چٹکی ہوئی معطر چاندنی نے اس اندھیرے کے احساس کو ظاہر کر دیا تھا۔ شبنم کا دل ان پھولوں کو دیکھ کر مچل اٹھا، اسی لیے وہ بچپن ہی سے موتی اور چمبیلی کی بے پناہ عاشق تھی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر پھولوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس کی ہمجولیاں بھی اس کے ہمراہ تھوڑی شریک ہو گئی، جو قدم قدم پر اس کے ساتھ تھیں۔ یکایک شبنم کی ہمجولیوں نے ایک ساتھ زور سے چیخ کر کہا، جن! اور پھر وہ تیزی سے پلٹ کر کہکے لگاتی ہوئی بھاگیں۔ شبنم نے غیر ارادی طور پر نگاہیں اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور فرش پر گر کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے پودوں کی اوٹ میں ایک انسانی سایہ متحرک نظر آیا۔ شبنم کے بے ہوش ہونے کی خبر آنن فانن جنگل کی آگ کی طرح شادی میں آئے ہوئے ہر مرد و زن اور بچے تک پھیل گئی۔ اسی اثنا میں بارات آ چکی تھی، لیکن زیادہ تر لوگ بارات کو چھوڑ کر شبنم کی طرف متوجہ تھے۔ شادی لان کے مینیجر تک جب یہ بات پہنچی تو وہ معنی خیز انداز میں چونک اٹھا اور اس نے ہمدردی کے بول میں اپنے صرف اس جملے پر اکتفا کیا، اس بچی کو آخر ویرانے میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں تو پیڑ پودوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص شبنم کو ہوش میں لانے کے لیے اپنی اپنی ترکیب پر عمل کر رہا تھا، لیکن شبنم تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا سارا جسم بے سدھ پڑا ہوا تھا اور اس کی نیم وا آنکھوں اور منہ نکلتے ہوئے سفید سفید جھاگ سے لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سی دہشت کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ اس کی ہمجولیاں جو اس کے ساتھ موجود تھیں بڑی خوفزدہ ہو رہی تھیں اور ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح سما گئی تھی کہ اس مصیبت کی ذمہ دار وہی ہیں۔ جہاں دیدہ عورتوں نے ان سے کریدنے کی کوشش کی کہ کہیں ان پیڑ پودوں پر کوئی ایسی ویسی شے تو نہیں دیکھ لی تھی جس سے وہ ڈر گئی، مگر اس کی ہمجولیاں انہیں کیا بتائیں۔ انہوں نے شبنم کو ازراہ مذاق ڈرایا تھا اور ان کی دانست میں اس ڈر کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ شبنم کے والد سعید صاحب اور اس کی والدہ کو بڑی فکر لاحق تھی اور شبنم کی 5 چھوٹی اور جوان بہنیں بھی تھیں، وہ بھی بڑی پریشان ہو رہی تھیں۔ شبنم بے ہوشی کے بارے میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دے دے کر ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ شبنم کی وجہ سے شادی کی محفل کے رنگ میں بھنگ پڑ جانے کے احساس سے سعید صاحب نے اپنی بیٹی کو ہمراہ لے کر وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا، لہٰذا انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے ایک ملنے والے کی ہائی روف میں شبنم کو لے کر قریبی اسپتال کا رخ کیا۔ لیکن اسپتال پہنچتے میں بس ذرا ہی فاصلہ رہ گیا تھا کہ شبنم نے انگڑائی لی اور اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کی انگڑائی اتنی زبردست تھی کہ سعید صاحب اور اس کی بیوی اس کے سکڑتے اور پھیلتے ہوئے ہاتھوں پیروں سے اس تنگ جگہ میں گاڑی کے شیشے کو نقصان پہنچنے سے بددقت تمام بچانا پڑا تھا۔ شبنم کی ہوش میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں کے ڈورے گلابی نظر آ رہے تھے اور پلکیں بوجھل سی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے وہ نیند لے کر اٹھی ہو۔ اس کی آنکھیں پہلے ہی کیا کم خوبصورت تھی کہ اس پر نیند کے خمار نے اس کی خوبصورتی کو دو آشتہ کر دیا تھا۔ انگڑائی کے وقت ہاتھ پیروں اور گردن کے جوڑوں کی ہڈیوں کے زور زور سے چٹخنے کی آوازیں سن کر سعید صاحب اور ان کی بیوی کے دل میں یہی خیال آیا کہ اب شاید ان کی بیٹی کا کوئی عضو صحیح سلامت بچے گا، مگر خیر سے ان کی بیٹی انتہائی چاق و چوبند نظر آ رہی تھی اور اس کا چہرہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ شاداب اور نکھرا نکھرا نظر آ رہا تھا۔ سعید صاحب نے مصلحتاً اسے شادی میں واپس لے جانے کا ارادہ بدل دیا اور اس گاڑی سے ہی اپنی بیوی اور بیٹی کو گھر چھوڑ کر تنہا اپنے دوست کے ہمراہ واپس شادی لان کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں وہ اپنی 5 بیٹیوں کو محلے کی ایک فیملی کے سپرد کر کے گئے تھے۔ لوگ شبنم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ جیسے ہی سعید صاحب محفل میں نمودار ہوئے، ہر طرف سے سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی اور پھر جتنی تیزی سے شبنم کے بے ہوش ہو جانے کی خبر پہنچی، اتنی ہی تیزی سے شبنم کے ہوش میں آنے کی خبریں بھی شادی کی اس محفل میں پھیل گئیں۔ لوگوں کو اطمینان ہوا، خاص طور پر شبنم کی ہمجولیوں کو، جن کے دلوں میں بیٹھا ہوا خوف دور ہو گیا۔ اب وہ اپنے آپ کو سرخرو محسوس کر رہی تھی اور اپنی دانست میں خود کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے آئندہ کسی کے ساتھ ایسا سنگین مذاق کرنے سے
توبہ بھی کر لی تھی۔ شادی کی تقریب شبنم کے خالازاد بھائی کی تھی جو بحسن خوبی سر انجام پائی، لیکن شبنم اس شادی میں مکمل طور پر شرکت کرنے سے رہ گئی تھی، جس کا اسے بے حد افسوس تھا، اور زیادہ افسوس تو اس کی والدہ کو تھا جو اپنی بیٹی کی اس شادی سے دلچسپی کے ایک مرحلے سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ اس میں شرکت کے لیے اس نے مہینوں پہلے تیاری شروع کر دی تھی۔ کپڑوں کی میچنگ کے لیے کئی مرتبہ اس نے دکانوں کے چکر کاٹے تھے، اور جیولری کا مسئلہ تو آخری وقت تک حل نہیں ہو پایا تھا۔ پھر خالہ کی مداخلت پر بڑی مشکل سے بات بنی تھی، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، خاندان کی پہلی شادی تھی، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ شبنم یوں تو اپنی تمام بہنوں میں نڈر اور بہادر تھی، لیکن شادی لان میں موتی اور چمبیلی کے جھنڈ میں کسی انسانی سائے کو متحرک دیکھنے کے بعد سے انتہائی ڈری ڈری سی لگتی تھی۔ حالانکہ اس کے والد اور والدہ نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ تمہارا سراسر ایک وہم ہے اور کچھ بھی نہیں، مگر یہ بات اس کے دماغ میں بالکل نہیں بیٹھ رہی تھی۔ اندھیروں میں وہ تنہا گھر کے کسی حصے میں جانے سے کتراتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہی سایہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اگر کبھی زبردستی والدہ یا والد کے کہنے پر رات کو اندھیرے میں کسی جگہ چلی بھی جاتی تو 2-4 قدم آگے بڑھتے ہی چیخ مار کر واپس پلٹ آتی۔ اکثر اس کے سر میں ہلکا ہلکا سا درد رہنے لگا اور اسے اپنا سر اور کاندھوں پر کسی کا بوجھ محسوس ہوتا۔ ایسی صورت میں وہ اپنے بیڈ پر منہ اوندھا کر کے لیٹ جاتی۔ جب اس تکلیف سے آئے دن اس کا واسطہ پڑنے لگا تو اس کی والدہ بڑی فکر مند ہو گئی۔ انہوں نے شبنم کو اس تکلیف سے نجات دلانے کے لیے ایک فیملی ڈاکٹر سے رجوع کیا، لیکن 1 ہفتے تک دوا کھانے کے باوجود بھی پہلے روز والی کیفیت جوں کی توں قائم تھی، بلکہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ سعید صاحب بڑے پریشان تھے۔ ان کی بیٹی کو بیٹھے بٹھائے یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو اپنی بیٹی کی صحت پر رشک کرتے تھے۔ فالتو بیٹھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، ہر وقت گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی وہ کبھی نہیں تھکتی تھی، لیکن اب تو وہ سست اور نڈھال ہو کر رہ گئی تھی، جیسے اسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ گزشتہ رات سے شبنم کی طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی۔ صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بخار کبھی تیز اور کبھی ہلکا ہو جاتا۔ سعید صاحب نے شام کو دفتر سے آنے کے بعد اپنی بیٹی کی مزاج پرسی کے لیے جو ہی اس کے کمرے میں قدم رکھا، اس نے ترش لہجے میں کہا، یہ کون میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں آیا ہے؟ شبنم کے خلاف توقع اس اچانک بے باکی پر سعید صاحب چونک اٹھے۔ وہ اس کے قریب بڑھے، لیکن تمام ادب و آداب کو بالائے طاق رکھ کر وہ بدستور لیٹی رہی۔ انہوں نے سمجھا شاید تیز بخار ہو گیا ہے، جس وجہ سے وہ بے سدھ پڑی ہے، اور اس کے اول فول بکنے کا بھی یہی سبب ہے۔ لہٰذا بخار کی شدت کا اندازہ کرنے کے لیے سعید صاحب نے شبنم کی پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، شبنم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بڑے زور سے ایک طرف جھٹک دیا اور اپنی سرخ انگارہ جیسی آنکھوں سے انہیں گھورنے لگی۔ سعید صاحب اپنی بیٹی کی آنکھوں کی یہ تبدیل شدہ کیفیت دیکھ کر فکر مند ہو گئے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ بہت جلد ان کی سمجھ میں آ گیا۔ شادی لان کے مینیجر کے جملے کا مطلب بھی اب واضح اور صاف ہو چکا تھا، جو اس نے شبنم کے بے ہوش ہو جانے کے بعد بڑی معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ سعید صاحب فوراً پلٹے، الٹے پاؤں مولوی فقیر احمد کے پاس پہنچے، جو ان کے درینہ دوست کے علاوہ ایک عالم بھی تھے۔ مولوی فقیر نے آتے ہی اپنے منہ ہی منہ میں کچھ ورد کر کے شبنم پر دم کیا۔ مولوی صاحب کو دم کرنا تھا کہ شبنم کی سرخ آنکھیں پھیل گئیں اور وہ مولوی صاحب کو غصے بھری نگاہوں سے گھورنے لگی۔ مولوی صاحب نے یہی امر پھر دہرایا اور متعدد بار مولوی صاحب کے دم کرنے کے بعد شبنم کی آنکھیں اچانک پھٹ سے بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئی۔ مولوی صاحب نے بوتل میں بھرے ہوئے پانی پر دم پھونکا اور اسے شبنم کو پلانے کی سختی سے تاکید کی۔ آخر وہی بات نکلی جو سعید صاحب کی سمجھ میں آئی تھی، شبنم پر کسی جن کا اثر ہو گیا تھا۔ اس ناگہانی آفت پر سعید صاحب اور ان کی بیوی اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ مولوی فقیر احمد کا علاج جاری تھا، لیکن شبنم کی کیفیت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی تھی۔ ہر چوتھے 5ویں دن جن کا اثر شبنم پر ظاہر ہوتا، جس سے اس کی بہنیں بھی خوفزدہ ہونے لگیں، اور ان کے والدین کے لیے جو بات سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی وہ یہ کہ شبنم پر یہ اثر اس کے رشتے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا تھا۔ اس لیے سعید صاحب لڑکی کا رشتہ لے کر آنے والوں سے کچھ پوشیدہ رکھنے کے ہرگز قائل نہیں تھے، اور ویسے بھی ان کی لڑکیاں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں، اور کوئی رشتہ تھا کہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ جو بھی اچھا رشتہ آتا وہ قبولیت کی منزل تک پہنچ پاتا، لیکن پھر انکار ہو جاتا۔ سعید صاحب کو اس کی وجہ اچھی طرح معلوم تھی۔
لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ گو کہ اپنے ہمدرجہ لوگوں میں وہ رہن سہن اور کھانے پینے کی کسی سے کم نہیں تھے، تاہم اپنی پسماندہ بستی کو چھوڑ کر کسی اچھے سے علاقے میں بود و باش اختیار کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور لڑکیوں کے اچھے اور پڑھے لکھے رشتوں کے لیے یہ ٹپ ٹاپ اور دکھاوا بہت ضروری تھا، ورنہ ان کی لڑکیوں کو تو قدرت نے ہر چیز سے نواز رکھا تھا۔ ناک، نقشہ، رنگ، روپ، تعلیم، تربیت، سگڑاپن، سبھی خوبیاں تو موجود تھیں۔ گو شبنم اب پہلے کی طرح کی شبنم نہیں رہی تھی، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، ہر وقت مست اور نڈھال رہنے لگی تھی۔ مولوی فقیر احمد سے کچھ بن نہ پڑا تھا، اور اس کے علاج کے لیے دیگر ممکنہ ذرائع بھی کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ اس کے والدین کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اب ایسے حالات میں کون اسے قبول کرے گا۔ وہ اپنی اس بیٹی کی طرف سے تقریباً مایوس ہو گئے تھے، لیکن دوسری بیٹیوں کے لیے کانٹے بونا نہیں چاہتے تھے۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے، وہ ان کے اچھے رشتوں کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام دشواری کے باوجود سعید صاحب کو اپنی بیوی کی بات ماننی پڑی، اور انہوں نے یہ جگہ چھوڑ کر کسی اچھے سے علاقے میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سعید صاحب آج خوش بھی تھے اور اداس بھی۔ خوشی اس لیے کہ انہیں ایک اچھے اور پسندیدہ علاقے میں مکان میسر آ گیا۔ اس مکان کی تعمیر ابھی حال ہی میں مکمل ہوئی تھی، اور اس کی فنشنگ کے لیے 1 مہینہ درکار تھا، اور یہ مکان چونکہ ان کے دوست کا تھا، لہٰذا اس کے کرائے میں بھی خاصی رعایت ہو گئی تھی۔ اور اداس اس لیے تھے کہ اس علاقے کے مطابق اپنے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں اپنے علاوہ اپنے بچوں کی کتنی ہی خواہشات کا خون کرنا پڑے گا۔ وہ مسرت اور اداسی کی اس ملی جلی کیفیت میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے کے لیے ان سے پہلے ان کی بیوی اٹھ کھڑی ہوئیں، جو ان کے قریب ہی بیٹھی تھیں۔ ان کی بیوی نے دروازہ کھولتے ہی اپنے سامنے کھڑی ہوئی خاتون کو فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی خاتون تھیں جو چند روز ہوئے اس گلی کے چوتھے مکان میں کرایہ دار کی حیثیت سے آئی تھیں، اور اس سے پہلے بھی کئی بار وہ ان کی بیوی کے پاس آ چکی تھیں۔ ان کی بیوی ان خاتون کو کمرے میں لے آئیں۔ الیک سلیک کے بعد آنے والی خاتون نے کسی تمہید کے بغیر اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ انہوں نے بڑی عاجزی سے شبنم کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا۔ یہ سنتے ہی ان کی بیوی کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اب ان کے لیے مزید وہاں ٹھہرنا دوبر ہو رہا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد سعید صاحب کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھیں۔ آخر ان سے رہا نہ گیا، اور وہ کسی بہانے سے چند منٹ کے لیے ان خاتون سے اجازت لے کر وہاں سے دوڑتی ہوئی سیدھی اپنے شوہر کے پاس آئیں، اور ایک ہی سانس میں ان کو ساری تفصیل بتا ڈالی۔ یہ تفصیل سن کر سعید صاحب کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں اس طرح خاموش دیکھ کر ان کی بیوی نے کہا، کیوں آپ خوش نہیں ہوئے؟ یہ تو مالک کا ہم پر بڑا احسان ہے جو ان خاتون نے ہماری بیٹی کو پسند کر لیا، ورنہ اس کی بدلی ہوئی حالت کو دیکھ کر ہم تو اس کی طرف سے مایوسی ہو چکے تھے۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، سعید صاحب نے اپنی خاموشی کا کفل توڑ کر کہا۔ لڑکے سے میری سلام دعا ہو چکی ہے، وہ شہر میں پھولوں کی کسی دکان پر کام کرتا ہے۔ اس کی کم مالی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ ویسے جہاں تک اس کے کردار کی بات ٹھہری تو وہ دونوں ماں بیٹوں نے چند ہی روز میں اپنی شرافت کا سکہ پورے محلے والوں پر بٹھا دیا ہے۔ بیگم، اگر تمہاری مرضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سعید صاحب کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتی ان کی بیوی خوشی سے اچھل پڑی، اور فوراً مہمان خاتون کے پاس واپس جا کر انہیں فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور پھر باقی باتیں آئندہ کے لیے چھوڑ کر وہ خاتون رخصت ہو گئیں۔ وہ خاتون شبنم کے ساتھ اپنے بیٹے کی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ پر بضد تھیں، لیکن سعید صاحب کو چونکہ اگلے ماہ نئے کرائے کے لیے مکان منتقل ہونے کے لیے ایڈوانس رقم ادا کرنی تھی، اور وہاں رہائش کے دیگر لوازمات کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ چند ماہ کی مہلت چاہتے تھے۔ لیکن ان خاتون کی مسلسل ضد پر سعید صاحب کو شبنم کی منگنی فوراً کرنی پڑی۔ تاہم انہوں نے اس شادی کے لیے بڑی مشکل سے 2 ماہ کی مہلت مانگ لی، اور اب وہ یکسوئی کے ساتھ نئے مکان میں جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جیسا بھی تھا، بہرکیف سعید صاحب کو اپنے ایک فرض سے سبکدوش ہونے کا موقع تو نصیب ہوا تھا، اور اب وہ اپنی 5 بیٹیوں کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے دعا گو تھے۔ اگر ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو یہ بوجھ بانٹ لیتا، مگر انہیں تو خود ہی سب کچھ کرنا تھا، اور اسی لیے وہ اپنی پرانی رہائش گاہ کو کرائے پر اٹھا کر اس نئے مکان میں وارد ہوئے تھے کہ شاید جگہ اور ماحول کو دیکھ کر ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ میسر آ سکے۔ حالانکہ اس نئی جگہ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے انہیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔
وہ جلد ہی اپنے رکھ رکھاؤ کے باعث آس پڑوس سے راہ و رسم بڑھانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور انہی تعلقات کا سبب تھا کہ وہ جو آج اپنی پوری فیملی کے ہمراہ ندیم کے ہاں دعوت میں شریک تھے۔ ندیم سعید صاحب کے مکان سے اگلی روح میں قائم قیصر ندیم کا مالک تھا۔ اس خوبصورت مکان کو تعمیر ہوئے یہ 3 سال تھا۔ گزشتہ 2 سال سے اسی طرح اپنے دوست احباب اور پڑوسیوں کی دعوت کرتا اور ہفتہ عشرہ اس مکان میں رہ کر اسے اگلے سال کے لیے بند کر کے دبئی چلا جاتا۔ وہ وہاں ایک معروف ادارے میں انجینئر کے عہدے پر فائز تھا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور وجیح شکل کا جوان تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے ماں باپ دونوں کچھ عرصہ ہوا کہ ایک سڑک کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس کا کوئی بھائی بہن یا قریبی عزیز نہیں تھا۔ ندیم کی قابلیت اور اس حیثیت کا علم ہوتے ہی سعید صاحب کی بیوی کے دل میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی اور وہ اپنی دوسری بیٹی شبانہ کے ساتھ ندیم کی جوڑی کو اپنے تصور میں دیکھنے لگی۔ مگر سب سے بڑی قباحت یہ تھی کہ رشتے کی بات کسی سے اور کیسے کی جائے۔ ماں باپ کے بعد ندیم کا کوئی سرپرست اور بڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سعید صاحب اور ان کی بیوی کی خواہش تھی کہ کسی صورت سے اگر وہاں بات بن جائے تو شبنم اور شبانہ کے ہاتھ ایک ساتھ پیلے کر دیے جائیں، اور ان کی یہ خواہش شاید پوری ہوتی لگ رہی تھی۔ ندیم نے ایک پڑوسی کے ذریعے سعید صاحب کے ہاں اپنی شادی کا پیغام بھجوایا تھا، اور سلسلے میں اپنا کوئی بزرگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان سے خود ہی براہ راست بات کرنے کی اجازت چاہتا تھا۔ سعید صاحب کو بھلا اسے اجازت دینے میں کیا تعامل ہو سکتا تھا؟ وہ تو اپنے دل میں بہت خوش تھے کہ اچھے علاقے میں رہائش کے بہتر نتائج مل رہے ہیں، اور ان کی بیوی بھی ان کے سامنے سرخرو ہو گئی تھی، کیونکہ یہ مشورہ انہی کا تو تھا۔ اور وہ اس نئے مکان میں آتے ہی شبنم کی حالت بھی یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے سے پلاہٹ اور بدن کا لاغر پن سب کچھ جاتا رہا تھا۔ وہ اب انتہائی تر و تازہ اور شاداب دکھائی دینے لگی تھی۔ شاید جن اپنے ساتھ کسی اور کی شرکت برداشت نہیں کر سکا تھا، اور وہ شبنم کو اس کی منگنی کے بعد چھوڑ کر چلا گیا۔ دونوں میاں بیوی بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ آج ان کی دوسری بیٹی شبانہ کے رشتے کی بات پکی ہونے والی تھی، مگر ان کی توقع کے خلاف ندیم نے شبنم کے ساتھ اپنی شادی کا اظہار کر دیا۔ اس نے شبنم کو دعوت میں دیکھا تھا اور وہ اسے ایک نظر میں بھا گئی تھی۔ سعید صاحب اور ان کی بیوی بڑے ششپنج میں پڑ گئے۔ ندیم کسی بھی صورت میں شبنم ہی کے ساتھ اپنی شادی پر مصر تھا، اور وہ ندیم جیسے رشتے کو گنوا دینا نہیں چاہتے تھے۔ آخر کو سعید صاحب کی بیوی کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے سعید صاحب نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ پھر سعید صاحب نے شبنم کی منگنی توڑ کر ندیم کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی۔ سعید صاحب نے اپنی بیوی کے کہنے پر شبنم کی منگنی توڑ تو دی تھی، مگر اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے ذرا بھی نہ سوچا۔ جو شکوک و شبہات یہ نیا رشتہ طے کرنے سے پہلے توجہ طلب تھا، وہ ایک ایک کر کے اب ان کے ذہن میں آنے لگے۔ انہوں نے چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا، اور ندیم سے چند منٹ کی ملاقات میں ان کے منہ سے نکلے ہوئے اس کے بارے میں ایک ایک لفظ پر بھروسہ کر کے اس کی چھان بین کی ضرورت ہی محسوس نہیں سمجھی تھی۔ ندیم کا ہر سال آ کر اپنے مکان میں پڑوسیوں کی دعوت کر کے اسے آئندہ کے لیے مقفل کر دینا سعید صاحب کو بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ وہ کون تھا، کیا تھا، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کے بارے میں جو سعید صاحب کو پتا تھا وہی کہ ہر سال دعوت میں مدعو کیے جانے والے پڑوسیوں کو بھی معلوم تھا۔ معلومات کا وہ ذریعہ خود ندیم کی ذات تھی، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ سعید صاحب دوبارہ کوئی ایسا قدم اٹھا نہیں سکتے تھے جن سے ان کی جگ ہسائی ہو، اور اب ان کے لیے اپنے دل کو سمجھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ اور یہ بھی حقیقت تھی جو وہ سوچ رہے تھے، وہ غلط تو ہو سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ سب کچھ شبنم کے مقدر پر ڈال دیا۔ شادی کی بات طے کرنے کے بعد ندیم دبئی چلا گیا۔ اسے وہاں چند ضروری دفاتری امور نمٹا کر 1 ہفتے کے بعد دوبارہ یہاں واپس آنا تھا، اور جس دن دوپہر کو اس کی آمد تھی اس روز شام کو اسے اپنی بارات لے کر آنا تھی۔ بارات وہ اپنے نئے مکان پر اپنے کسی دوست کے گھر سے لا رہا تھا۔ گو کہ ندیم نے جہیز میں کوئی رتی برابر چیز دینے سے سختی سے منع کر دیا تھا، تاہم اس قلیل وقت میں سعید صاحب نے اپنے طور پر جو کچھ بن پڑا اس کا انتظام کر دیا۔ شبنم کے سہرے کی کلی کھلنے کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ بارات شام کو ٹھیک وقت مقررہ پر آ گئی، اسی لیے نکاح پر مہمانوں کی شربت پیش کرنے کا مرحلہ پروگرام کے مطابق ہی نمٹ گیا۔ اب شبنم کی رخصتی ہونا باقی تھی، لیکن شبنم کی رخصتی کے تھوڑی ہی دیر بعد ندیم کی گاڑی واپس لوٹ آئی۔ اس کے پیچھے باراتیوں سے بھری وہ گاڑی بھی موجود تھی جو کچھ دیر پہلے ندیم کی گاڑی کے ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ سعید صاحب یہ دیکھ کر چونک اٹھے۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ندیم کی گاڑی کے اندر جھانکا، اور شبنم کو ندیم کے ہمراہ نہ پا کر اسے بڑی بے صبری سے پوچھا، شبنم کہاں ہے؟ شبنم؟ ندیم نے حیرت سے کہا، میں تو ابھی بارات لے کر آیا ہوں۔
معاف کیجیے گا، میری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ لیکن کچھ دیر پہلے جس کی دلہن بن کر شبنم رخصت ہو چکی ہے وہ کون تھا؟ سعید صاحب نے گہرے استجاب میں ڈوب کر اپنے آپ سے سوال کیا۔ اگلے ہی لمحے ان کے کانوں میں ایک انجانی سی آواز گونجی، وہ جن تھا، جن۔ سعید صاحب نے خوفزدہ ہو کر کہا، جن؟ ہاں، وہی جن جو شبنم کو شادی لان میں ملا تھا اور جس سے تم نے اس کی منگنی توڑ دی تھی۔ سعید صاحب یہ سنتے ہی چکرا کر فرش پر گر پڑے۔